بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. اللہ گرامی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی زحمتوں اور کوششوں کا صلہ اس کی نسلوں میں جاری رکھتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جملے کہوں گا، شاید اس جملے میں بہت سے لوگ پہنچ گئے ہوں، اس کی تشریح کر دیتا ہوں. سورہ کہف اگر ذہنوں میں ہو، واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام، اگر حضرت خضر اور موسیٰ کا واقعہ ذہنوں میں ہو، مجھے واقعہ نہیں پڑھنا. Everyone remembers the story of حضرت موسیٰ and خضر. They traveled together. وہ سفر کیا انہوں نے. اللہ نے کہا جب جناب موسیٰ کے ذہن میں صرف خیال آیا کہ پروردگارا تو نے مجھے کتنا انفلوئنسر بنایا، اتنا طاقتور بنایا کہ فرعون کو میں نے شکست دی، بنی اسرائیل کو میں نے نجات دی، تیرا دین مضبوط کیا. تو اللہ نے کہا موسیٰ جائیے اور جا کے میرے ایک نیک بندے کے پاس سبق لیجیے. اللہ اکبر. مجھے جناب علیہ سے متعلق پیش کرنا، میں ساری تمہید باندھ رہا ہوں. شاید میرا موضوع جو میں نے کل شروع کیا اسی عنوان سے جاری رکھوں گا. تو بعض اوقات ایک قربانی کوئی دیتا ہے لیکن نسلوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس صلے کو جاری رکھتا ہے. میں بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں، تھوڑی سی توجہ کر لیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور کہا کہ بھئی جہاں پہ دو دریا مل رہے ہوں گے، اب پوری بحث ہے کہ کون سے دو دریا جہاں مل رہے تھے. یہ افریقہ کے دو دریا ہیں جہاں نیل باہر، اب میں جو اس میں نہیں جانا. تو آنے لگ وہ گئے اور پہنچے، آپ کے ذہنوں میں واقعہ ہے. ملے حضرت خضر علیہ السلام سے، جناب خضر نے فوراً کہہ دیا انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں. You will not have patience with me. Why? Because they had two different obligations. دونوں کی مأموریت الگ الگ تھی. جناب موسیٰ ظاہر پہ مأمور تھے، جناب خضر باطن پہ مأمور تھے. I'll explain it. کہ ظاہر پہ apparent things. حضرت موسیٰ علیہ السلام had to look at the apparent and decide. حضرت خضر had to look at the hidden and decide. سارے انبیاء، سارے ائمہ ظاہر پہ معمول تھے. حضرت خضر اور 12ویں امام باطن پہ معمول. برائے سلامتی و تعجیل ظہور امام زمانہ صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. یہ کلیئر ہے، ان کی اور وضاحت کی ضرورت سبحان اللہ کلیئر ہے. سبحان تو 12ویں امام اسلام his order from Allah subhanahu wa ta'ala is the hidden. بہت سے لوگ دیکھیں گے کہ بھئی یہ آدمی کل تک سلامت تھا، صبح میں مرا ہوا ملے گا یہاں کی حکومت میں، کہیں گے کیا ہوگا؟ مولانا کہ اس نے رات میں قتل کی کوشش کی، میں نے اس کو سزا دے دی. سارے انبیاء ائمہ ظاہر پہ معمول تھے، حضرت خضر باطن پہ. دیکھیں وہ باطن پہ معمول تھے تو انہوں نے فوراً جناب موسیٰ کا باطن پڑھ لیا، ہدن پڑھ لیا. یہ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے کیونکہ ان کی اوبلیگیشن الگ ہے، میری اوبلیگیشن الگ ہے. تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا جب آپ نے موقع ہی نہیں دیا تو پہلے کیسے ڈیسائیڈ کر لیا؟ نہیں پہنچا سکا. کیسے ڈیسائیڈ کر لیا؟ کیونکہ وہ باطن پہ معمول تھے. تو جناب موسیٰ کہتے ہیں ہڈن، میں مجھے اپیرنٹلی دیکھ رہے ہیں بھی ہوں، وہ جانتے تھے کہ یہ ظاہر پہ معمول ہے. یہ اب کشتی میں سراغ کیا، آپ کے ذہنوں میں ہے، اور ایک جوان کو قتل کیا. جوان کو گنہگار تھا. جیسے کشتی میں سراغ کیا، جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی یہ جس نے بھی ہم پہ احسان کیا، ہمیں پار لگایا، آپ نے اس کو سراغ کر دیا، جوان کو مارا. جناب خضر نے فوراً کہا بھئی آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے، اور پھر ایک دیوار چنی. تین چیزیں ہیں نا، یہ جوان کو قتل کیا، جوان گنہگار تھا. یہاں تین سبق جلیلی پیش کر دو، شاید آپ نے یہ نہیں سنے ہوں گے کہ ایک مرتبہ دیکھیں جناب موسیٰ کی والدہ نے بھی ایک تابوت میں رکھ کے بہا دیا تھا. تابوت میں، جو تابوت کے منکر ہیں، انبیاء کی ماؤں نے بھی تابوت بنائے ہیں، اور وہ بھی اللہ کے کہنے پہ. اس کا نام تھا تابوت سکینہ، اس پہ رکھا بہا دیا.
اللہ نے سبق دیا موسیٰ اگر آپ کے اس تابوت میں سوراخ ہو جاتا تو آپ بھی ڈوب جاتے، جیسے یہ کشتی بچی ہے کوئی بچانے والا تھا نا، اتنا سبق رکھتے ہیں۔ دوسرا جوان کو مارا، جناب موسیٰ نے بھی ایک فرعون کے سپاہی کا قتل کیا تھا، رب انی قتلت منہم نفسا، پروردگار میں نے ایک سپاہی، ظالم تھا واجب القتل تھا، ایک میں نے سپاہی کو مارا ہے، فاخاف یقتلونی، مجھے ڈر لگتا ہے اس کے بدلے میں مجھے مار نہ دے تو مجھے فرعون کی طرف بھیج رہا ہے۔ توجہ، کہا موسیٰ ابھی خضر نے ایک جوان کو گنہگار کو مارا ہے، آپ نے فوراً روکا، آپ نے بھی تو ایک گنہگار کو مارا تھا، اگر اس کے بدلے فرعون مار دیتا تو آپ کیسے بنی اسرائیل کو نجات دیتے؟ یعنی ہر چیز کے اندر سبق ہے۔ ایک سبق پر آگے کہتے ہیں آگے جگہ ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ توجہ ہے میرے ساتھ؟ تو وہاں پہ جو الفاظ جو میرے موضوع سے متعلق ہے وہ سن لیجیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ دیوار ہم چن دیتے ہیں، تو حضرت خضر نے کہا، جناب موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، جب دیوار کو چن دیا تو کہا کہ آپ اس کا بدلہ لے سکتے تھے۔ اب جناب خضر نے کہا کہ ہاں فراق بینی و بینک، اور اس کے بعد پھر بتایا کہ وہ ہم نے کشتی کو بچانا تھا کیونکہ ایک بادشاہ آ رہا ہے اور پھر وہ جوان گنہگار تھا، اللہ جو ہے اس کا بدلہ دے گا۔ اور یہ جو دیوار تھی کان غلامین یتیمین فی المدینہ، یہ دو یتیم بچوں کی دیوار تھی، کانا ابوہما صالحا، ان کا باپ نیک تھا۔ کئی مرتبہ کوئی نسلوں میں بزرگ نیک گزرا ہوتا ہے، اللہ ساری نسلوں کو نوازتا رہتا ہے، ابھی سارا نسلہ نہیں ہے۔ اللہ گرامی یہاں تک روایات میں ہے کہ یعنی یہ جو ایک باپ نیک تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نسل کو نوازا، دو یتیم بچوں کو نوازا، بعض اوقات ایک ابو طالب ہوتا اور ساری نسلوں کو اللہ نوازتا رہتا ہے، بعض اوقات اجداد میں ایک بی بی خدیجہ ہوتی ہے، نسلوں میں زینب ام کلثوم آتی رہتی ہے، بہت ایک کانا ابوہما صالحا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے، حافظ کل قرآن، 70 سورہ انہوں نے رسول خدا سے سن کے حفظ کی اور باقی علی مرتضیٰ علیہ السلام۔ وہ کہتے ہیں جب بھی آیت پڑھتا ہوں تو میں نیکی زیادہ کرتا ہوں تاکہ میرے بچوں کو اللہ میری نیکیوں کی وجہ سے نوازتا رہے۔ میرے جملے بہت ہیں جانے گا، بعض کا ایک نیکی کرتا ہے اور نسلوں کے اندر اللہ بدلے دیتا رہتا ہے۔ میں آگے بڑھنا چاہ رہا تھا لیکن ایک اور مثال دیتا ہوں، سننا چاہیں تو اللہ گرامی حضرت لاوی جو بھائی حضرت یوسف علیہ السلام، لاوی انگلش میں اور عربی فارسی میں لاوی، کیا کیا تھا انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان بچانے کی کوشش کی، جب بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تو حضرت یوسف نے آواز دی تھی، جب بعد میں عزیز مصر بن گیا حضرت یوسف تو فرمایا کہ اللہ میرے اس بھائی لاوی کی نسل سے ایک نبی بھیجے گا جو جس کا نام موسیٰ ہوگا اور وہ بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دے گا۔ توجہ، اللہ نے جناب یوسف علیہ السلام کی نسل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں رکھا بلکہ ان کے بھائی لاوی کی نسل میں رکھا، کیونکہ حضرت لاوی کو محبت تھی جناب یوسف سے۔ یہ کسی کتاب میں نہیں ہے، میں نے استدلال خود کیا، اگر دل کو لگے تو بولیے گا نہیں تو بے شک خاموش رہیے گا۔ جب کوئی اللہ کے نبی سے محبت کرتا تو اللہ اس کی نسلوں میں نیک پیدا کرتا رہتا۔ حضرت لاوی کو جناب یوسف سے محبت تھی تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو حضرت لاوی کی نسل میں رکھا۔ حضرت ابو طالب کو رسول خدا سے محبت تھی، اللہ نے 12 اماموں کو حضرت ابو طالب کی نسل میں رکھا۔ توجہ فرمائے جا رہی ہے۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب لاوی کی نسل میں ایک حضرت موسیٰ اور حضرت ابو طالب کی نسل میں 12 امام، تو میں یہ عرض کروں گا کہ جتنی محبت زیادہ ہوگی اتنا صلہ زیادہ ہوگا۔ جتنی حضرت لاوی کو جناب یوسف سے محبت تھی ان کی نسل میں ایک موسیٰ ہے، اور جتنی حضرت ابو طالب علیہ السلام کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، اللہ نے اتنے امام ان کی نسل میں۔ میرے دل میں محبت ہے جانے کے اللہ گرامی، یہ جو آپ کی محبت کی نظر کر رہا ہوں، یہ جو جس آپ نے محبت سن لیا میرے ٹوٹے ٹوٹے الفاظ کو اللہ گرامی
یہ ہے جناب زینب کبریٰ، اول شعبان بنا روایت اور بنا روایت 5 جمادی الاول بیوی کی ولادت ہے، اور یہ جو اختلاف ہے تقریباً چند مہینے کا، یعنی تقریباً 3 مہینے کا، اور بعض نے لکھا ہے کہ 5 شعبان، 5 ہجری، اور بعض نے لکھا 6 ہجری کہ بیوی کی ولادت ہوئی، اور رسول خدا سفر میں تھے جو واپس تشریف لائے تو جناب مولا کائنات نے فرمایا یا رسول اللہ ہمارے گھر میں ایک بیٹی کی ولادت ہوئی۔ سرور کائنات فوراً آئے، کہا کہ یا علی میری آغوش میں میری نواسی کو دے دیجیے۔ اب دیکھیں جناب زینب کون ہے؟ جناب سیدہ کی آغوش سے مولا امیر کیا، جناب امیر کی آغوش سے جناب رسالت مآب کی آغوش میں، جو اتنی عصمتوں کے سائے میں پلے، وہ زینب نہ ہو تو اور کیا ہو۔ اللہ نے مطلب جناب رسالت مآب نے لیا، چوما، ہاتھوں کو چوما، بہت پیار کیا، اس کے بعد کہا یا علی آپ نے نام کیا رکھا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے اور فاطمہ نے کبھی آپ پہ سبقت نہیں لی، حسن کا نام آپ نے رکھا، حسین کا نام آپ نے رکھا، اس بچی کا نام بھی آپ رکھیں گے۔ تو سرور کائنات نے فرمایا کہ میں بھی پھر اللہ پہ سبقت نہیں لوں گا، جو میرا اللہ فیصلہ کرے گا وہی اس بیوی کا نام ہوگا۔ فوراً جناب جبرائیل نازل ہوگا، یا رسول اللہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے اس بیوی کا نام زینب رکھا۔ توجہ فرما رہے ہیں، اللہ نے نام زینب رکھا۔ دیکھیں عام بچی ہو تو چلے کہنا کہ اپنے بابا کی زینت ہے، اور اگر کوئی علی کی بیٹی ہو، علی جیسے بابا کی زینت بننا بس یہ بیوی ہی کا کمال ہے۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں، میں یہ جملے پیش کروں گا۔ میں بیوی سے متعلق میں نے ساری تمہید بات کی ہے کہ ان ہستیوں کی قربانی ہے۔ میں تو بہت زیادہ مثالیں دے سکتا ہوں، میں آگے بیوی کی پوری زندگی پیش کرنا چاہ رہا ہوں، فضائل اور بیوی کے خطبوں کو پیش کرنا چاہ رہا تھا، لیکن ایک اور مثال دے دیتا ہوں کہ حضرت مریم کی والدہ نے نظر کی تھی، نظر کی تھی، ذہن میں ہے انہیں نظر تو للرحمن، میں نے رحمان کے یعنی اللہ کے لیے اپنے اس بچے کو وقف کر دیا کہ میں زکریا کو دے دوں گی بیت المقدس میں کہ ان کے دین کی تبلیغ کرے، کیونکہ وہ نبی تھے۔ کہ یہ میرا بچہ اگر بیٹا ہوا تو میں اللہ کی راہ میں دے دوں گی۔ نظر مانی، نظر کی جناب مریم نے، یعنی منت مانی۔ اب پتہ چلا یہ منت ماننا بدعت نہیں ہے، نظر کی کہ میں رحمان کی راہ میں اپنی اس بچی کو دے دوں گی، تو جب یعنی بیٹے کو دے دوں گی، اور وہ ہوئی بیٹی جناب مریم، تو کہا کہ پروردگار یہ تو بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ کہا کہ اے مریم کی ماں یہ عام بچی نہیں ہے، عیسیٰ کی آمد کے لیے اللہ نے پہلے ہی مقدمہ بنایا۔ اللہ گرامی دیکھیں، بعض مقدس ہستیوں کو بھیجنے کے لیے پہلے سے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی ہموار کرتا ہے راہوں کو۔ جناب عیسیٰ نے آنا تھا، پہلے نانی نے ان کی نظر کی، نانی نے، وہاں نانی اتنے مقدس تھی کہ ایک نبی کی زوجہ تھی، حضرت عمران کی، ایک نبی کے لیے بیٹے کو راہ وہاں سے انہوں نے اہتمام کیا تو حضرت عیسیٰ، یہاں حضرت خدیجہ امام حسن حسین کی نانی ہے، انہوں نے مقدمہ چینی کی۔ اللہ نے کہا کہ آپ کے ہاں زہرا آئیں گی، اور پھر زہرا کے بعد حسن حسین، صرف حسن حسین پہ نہیں، زینب و ام کلثوم، اور نسلوں میں امامت جاری رہے گی۔ بعض اوقات ایک پاک ہستی کی نسل میں اللہ نے چنے معصومین کو بھیجا۔ میرے جملے بہت رہتا ہے اللہ نے کہا جو جملے پیش کروں اسے قبول فرما لیجیے گا۔ حضرت جناب زینب کبریٰ، کئی مماثلتیں ہیں جناب زینب کی، بیوی کی فصاحت و بلاغت۔ مولا امیر علیہ السلام کے کلام کو کہا جاتا ہے نہج البلاغہ۔ آپ کے ذہنوں میں ہے کہ کسی نے عبید اللہ بن زیاد مرحوم کے دربار میں فرمایا تھا یہ کون ہے جو علی کے لہجے میں کلام کر رہا ہے؟ حضرت عبداللہ مکفوف نے، ذہن میں ہے، حضرت عبداللہ مکفوف نے کہا یہ کون ہے جو علی کے لہجے میں کلام کر رہا ہے؟ مولا کی شہادت کو تو 20 برس ہو گئے۔ عزیزان گرامی، اب یہ پوری بحث کی گئی ہے کہ ہاں لہجے سے مراد کیا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ جو نہج البلاغہ کا معیار تھا اس سے ملتا جلتا خطبہ دے رہی تھی بیوی، کہ سب کو کہنا پڑا کہ یہ کوئی نہج البلاغہ کے خطبے دینے والی کی پروردہ بیٹی لگتی ہے۔ یہ معیار سے زینب کبریٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت و بلاغت۔ دوسرے مولا کی عبادت مشغول ہے، ہر رات میں 1000 رکعت پڑھتے ہیں۔ میں یہ پڑھوں سب کے نہیں پڑھوں، ایسا نہیں کہ 1000 رکعت امیر المومنین ہر رات میں پڑھتے ہیں،
اب جناب زینب کبریٰ تہجد پڑھ رہی ہیں اور مولا سجاد ہمارے پھوپھی اماں بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں. میں نے زندگی میں کبھی آپ کو بیٹھ کے نماز پڑھتے نہیں دیکھا. یعنی امامت جس کی عبادت کی گواہی دے انہیں زینب کہتے ہیں. کبھی کہا کھانا اتنا کم آتا ہے کہ میں نے بچوں کو دے دیا ہے، اسے کھانے کو نہیں ملا. آپ کے ذہنوں میں مثال نہیں پڑھ رہا، میں مثال پہ جملے نہیں کہوں گا، لیکن یہ عظمت ہے جہاں امامت گواہی دے. سوچئے کتنی بڑی عابدہ ہے. تیسرا جو پہلو ہے جو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ حدیث نبوی ہے افضل الجہاد کلمۃ الحق عند اللہ. سب سے بڑا جہاد ظالم و جابر کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا. مولا امیر کو سب سے بڑا مجاہد کہا جاتا ہے جن کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل. پہنچ گئے ہیں. ایک ضربت ثقلین کی ضربت علی من یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. شیعہ سنت دونوں کتابوں میں حدیث ہے. یہ صرف شیعوں نے نہیں لکھی، اہل سنت کے علماء نے بھی لکھا ہے اس حدیث کو کہ مولا کائنات کے لیے سرور کائنات نے فرمایا کہ ایک ضربت میرے بھائی علی کی غزوہ خندق والے دن ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. اذان گرامی پیغمبر فرما رہے ہیں کہ سب سے بڑا جہاد ظالم و جابر کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا ہے. یزید سے بڑا ظالم کوئی نہیں، جناب زینب سے بڑی مجاہدہ کوئی نہیں. میرے جملے بہت ہے گرامی. بیوی نے کس سے سیکھا یہ اتنا بڑا تھا؟ اپنی ماں حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا سے. خدا نے متعلق ایک اور بڑی جگہ ارادہ فرمایا تو ادھر جگہ ہے تھوڑا سا آگے دیں گے تو جو لوگ دروازے میں بیٹھے ان کی جگہ بن جائے گی. ادھر جگہ ہے آگے تھوڑا سا ذہن میں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، کل ایمان، نعرہ حیدری، یا حیدری، یا حیدری، یا حیدری، محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تمہیدی گفتگو اگر جاری رہے میں کوشش کروں گا کہ بی بی کے فضائل آپ کی خدمت میں پیش کروں. حضرت گرامی یہ جہاں اسی لیے بی بی کا لقب ہے ثانیہ زہرا. راہ ولایت کی پہلی مجاہدہ ہے جناب خاتون سیدۃ النساء العالمین، پہلی مجاہدہ. اور دوسری مجاہدہ جناب زینب کبریٰ. اسی لیے جناب زینب کے القاب میں سے لقب ہے صدیقہ صغریٰ. زینب کبریٰ صدیقہ کبریٰ ہے جناب حضرت گرامی. میں یہ چلے میں نے کہا ہے تو اس کی وضاحت دل سے کر دوں. اگر مولا امیر کے علاوہ کوئی صدیق اکبر ہوتا اور جناب سیدہ کے علاوہ کوئی صدیقہ کبریٰ ہوتی تو پیغمبر انہیں مباہلہ میں لے جاتے. مباہلہ میں کسی اور کو نہ لے جانا بتا رہا ہے یہی صدیق اکبر ہیں، یہی صدیقہ کبریٰ ہیں. یہ مقام جناب زینب کے القاب میں لقب ہے صدیقہ صغریٰ کہ بی بی نے امامت کی حفاظت کی ہے، امامت کی گواہی دی ہے. کم سنی سے جناب زینب کے لیے ملتا ہے کہ بی بی بہت زیادہ پردے کی پابند تھی، بہت کم سنی سے، بلوغ سے پہلے سے. میں جملہ کہوں گا لیکن ان ہستیوں کے لیے آپ کبھی نہیں کہہ سکتے کمزوری. معصومیت کمزوری نہیں ہوتی. میں یہ بڑے جملے پہنچا پا رہا ہوں. ایک خاصہ لفظ عربی میں خاصہ کسی کا خاصہ ہوتا ہے، کمی نہیں. جو معصوم علیہ السلام کمی نہیں ہوتی. امام حسین علیہ السلام کو پیاس بہت زیادہ لگتی تھی، ان کا خاصہ. اللہ نے ان کی پیاس کا امتحان دیا اور پھر خالق نے کہا کہ انبیاء سلام کریں گے حسین کو کہ جتنی بڑی انہوں نے قربانی دی، جتنا صبر کیا. جناب زینب کو حیا بہت زیادہ آتی، ان کے پردے کا امتحان ہوا. اور مولا سجاد کو غیرت بہت زیادہ آتی، اللہ نے ان کی غیرت کا امتحان لیا. جہاں پہ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر ختم ہوتا ہے، مولا سجاد کا صبر شروع ہوتا ہے. یہ جملے میں پتہ نہیں پہنچ رہے کہ نہیں پہنچ رہے. اللہ کے آگے میں جو پیش کر رہا ہوں خدمت میں فلال کے اس سے پہلے کہ میں آگے پڑھوں میں چند خطبے کے فراز پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کم سنی سے بھی بہت زیادہ پابند ہے. ایک اور جو علماء نے بات پیش کی ہے کہ عبید اللہ بن زیاد کو، یزید کو، مروان کو حضرت عباس علیہ السلام سے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا. نہ یزید کربلا آیا،
نہ مروان کربلا آیا نہ عبید اللہ بن زیاد کربلا آیا. کیوں؟ کیونکہ کربلا میں حضرت عباس آ رہے تھے. اب پتہ چلا مروان کربلا نہیں جاتے. میرے جملے بہت رہے ہیں. بعض کا سب باتیں کہتے تو اس کو کاٹ دیجیے گا, بعض ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے. کوئی جانے گرامی یہ عبید اللہ بن زیاد ملعون کربلا نہیں آیا تھا. اسے حضرت عباس علیہ السلام سے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا. کہتا تھا کہ عباس کا مقابلہ کون کرے, اتنی فوج بھیج رہے ہیں. تو اللہ نے گرامی اب وہ جب جناب زینب پہنچی کوفے تو عبید اللہ بن زیاد بار یعنی طنز کرتا تھا. وہ کہتا تھا تو عباس مارے گئے. جناب زینب کی آواز میں اللہ نے وہ جو امیر المؤمنین کی آواز میں روک تھا اس میں پہنچ گیا. مولانا علی علیہ السلام کہتے تھے اللہ اکبر تو بڑے بڑے دشمنوں کا پیتا پانی ہو جاتا. مولانا امیر کی آواز میں بہت زیادہ روک تھا. دشمن فرار کرتے تھے, بھاگتے تھے مولانا امیر کی آواز سے کہ مولانا کی آواز بہت بھاری آواز. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب زینب کی آواز میں وہ روک دے دیا تھا. وہ دشمن جو سمجھ رہے تھے یہ بوڑھی خاتون ہے, رسیوں میں ہے, جب جناب زینب نے خطبہ شروع کیا تو وہ تمام دشمن بھی ڈرنے لگے جیسے علی آ گئے. میرے جملے بہت یہ عظمت سے جناب زینب کبریٰ السلام علیہ. میں تیسرے پہلو کو پیش کرنا چاہتا ہوں. وہی عبید اللہ بن زیاد طنز کرنے لگا اور اس نے کہا کہ اللہ نے مار دیا تیرے بھائی کو. جیسے بہت سے اب افراد تنزیہ انداز سے اس نے کہا اللہ نے تیرے بھائی کو مار دیا. تو بی بی نے ایک مرتبہ جو اب تک کلام نہیں کر رہی تھی, ایک مرتبہ آواز دے کے کہا اللہ لعنت کرے میرے بھائی کے قاتل پہ. جو لوگ پہنچ گئے پہ سلام ہے. جب عبید اللہ بن زیاد نے کہا خدا نے تیرے بھائی کو مار دیا تو بی بی نے کہا اللہ کی لعنت ہو میرے بھائی کے قاتل پہ. ایک مرتبہ چیخ چیخ کے کہنے لگا آپ لعنت کیوں کر رہی ہیں؟ بیوی نے کہا تجھے کیا تکلیف ہے, بھائی کے قاتل پہ لعنت کر رہی ہے. اسے پتا تھا لعنت اس پہ آ رہی ہے. دیکھیں میں نے دیکھا کہ اکثر میت وغیرہ کے لیے لندن پہ جاتا ہوں تو اکثر افراد جب خدا نہ کرے گھر میں میت ہونا تو ان کا ذہن کام نہیں کرتا. خواتین کو تو چھوڑ دیں, مرد پریشان مولانا ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, آپ کیسا میں گائیڈ کریں. ایسا کہ اگر خدا نہ کرے کسی گھرانے میں 18 لاشیں پڑے اور جناب زینب کبریٰ کی زبان پہ ایک لفظ شکوے کا نہ ہو. میرے جملے پہنچ رہے ایک شکوہ نہیں کیا جناب زینب کبریٰ نے, بلکہ بار بار کہتی ہیں پروردگارا ہم تیرا کہتے ہیں روزے عاشور 11 محرم کو, عاشور نہیں 11 محرم کو جب بیوی مقتل میں آئی تو جناب سید الشہداء کے سامنے لاشیں کے سامنے کھڑی ہیں, بوسے دیتی ہیں, روتی ہیں, طواف کرتی ہیں مولانا حسین علیہ السلام کا. پھر بڑے ہاتھوں سے فرماتی ہیں پروردگارا تیرا کیسے شکر ادا کروں, تو نے اس حالت میں بھی جو آل محمد کو عظمت دی ہے. نہیں معلوم میرے جملے بہت رہے ہیں. عزیزان گرامی یہ جملے کوئی نہیں ادا کر سکتا سوائے حضرت زینب کبریٰ. بیوی کی عظمت کو دیکھیے کہ تیرا کیسے شکر ادا کریں جو تو نے ہمیں عزت اور عظمت دی ہے, ہم تیرا کیسے شکر ادا کریں. وہ تخت پہ بیٹھ کے بھی ذلیل ہے میرا بھائی, تخت میں سر رکھا ہے پھر بھی باعزت ہے. جناب زینب کبریٰ ہر لحاظ ہر موقع پہ شکر ادا کر رہی ہے. اسی جگہ پہ جناب زینب کی زبان پہ شکوہ نہیں ہے, اللہ سے نہیں لڑے. اب وہ بابا کہتے ہیں نہیں اللہ نے مارا آپ کے بھائی کو, میں نے ہم نے. اب جناب زینب کہتے ہیں کیسا کیف رأیتی سن اللہ بے, جو اللہ نے تیرے بھائی کے ساتھ کیا اسے کیسا دیکھ رہی ہیں. توجہ میں جملہ نہیں پہنچا. دیکھیں اب وہ کیا کہہ رہے ہیں, لاشیں آپ کے بھائیوں کے دفنائے نہیں گئے, آپ کے بیٹوں کے لاشیں دفنائے نہیں گئے, سب کے لاشیں کربلا میں پڑے ہیں, اللہ نے آپ کے بھائیوں کو تدفین تک نہیں نصیب کی. اب یہ جملے کہہ رہا, طنز کر رہا, کیسا پایا آپ نے اللہ نے جو آپ کے ساتھ سلوک تھا. بیوی نے کہا وما رأیت الا جمیلا, میں نے اللہ سے سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا. لیکن بیوی سمجھائے رہی ہیں کہ دیکھو وہ جو لاشیں کربلا میں پڑے ہیں وہاں روزے ہوں گے, تمہاری قبروں کا پتہ نہیں ہوگا. اور یہی ہوا. عزیزان گرامی جناب زینب کبریٰ کے جملے بہت اہم ہیں. میں کوشش کر رہا ہوں کہ میرے بچے ان جملوں تک پہنچے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. یہ جناب زینب کی قربانی کتنی زیادہ. میں نے سارے تمہیں تانکے میں بھی چاہ رہا ہوں آگے بڑھوں گا کہ جناب زینب کبریٰ سلام علیہا قربانی کتنی زیادہ. چوتھا فراز جو بیوی کے خطبے سے متعلق یہ جو کہا گیا کہ بیوی کا لہجہ جناب مولا کائنات سے ملتا تھا. میں نے کئی چیزیں پیش کی ہیں جو باتیں سن لیجیے گا. ایک اور
یہ تفسیر صافی میں بھی ہے، اور ارجح المطالب اہل سنت کے امرتسری جو بہت بڑے عالم دین ہیں اہل سنت کے، انہوں نے عربی میں کتاب لکھی ارجح المطالب، تو اس میں فضائل میں انہوں نے جملہ لکھا ہے کہ عرش اعظم پہ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جب آپ معراج پہ گئے تو اللہ نے آپ سے کس لہجے میں کلام کیا؟ تفسیر صافی کے اندر بحر باشا نے لکھا، میں نے سنی حوالہ بھی دے دیا۔ اتنے بڑے اہل سنت کے حنفی عالم دین نے لکھا اپنی کتاب میں کہ صحابہ نے سوال کیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے بھی اللہ سے پوچھا یا رب انت کلمنی ام علی، پروردگار تو مجھ سے ہم کلام ہے یا علی؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ اللہ نے کس لہجے میں کلام کیا؟ کہ میں نے خود اللہ سے پوچھا تو نے مجھ سے کلام کیا یا علی نے؟ تو اللہ نے کہا انا کلم، تو کہا میرے حبیب میں آپ سے ہم کلام ہوں۔ کہا پروردگار تو علی کے لہجے میں کلام کیوں کر رہا؟ کہ میرے حبیب جب میں نے دیکھا کہ آپ تنہا ہیں، دل میں اضطراب ہے، میں دلوں کے بھید جانتا ہوں، میں نے آپ کے دل میں دیکھا سب سے قریب علی کو پایا۔ کوئی سہارا یزید کو، زینب نے اس طرح سے اجاڑا یزید کو، خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لیے خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو۔ نعرہ میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا کہ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو میں یقیناً مسلسل سفر کی وجہ سے خستگی کی حالت میں ہوں، اور پھر بعض اوقات کیونکہ ماشاءاللہ سے آپ لوگ اتنے زیادہ ٹائم زون میں آگے ہیں کہ پوری دنیا جب جو ہے وہ سو رہی ہوتی تو آپ جا رہے ہوتے ہیں، اور یہاں پہ رات ہی مجھے ساری کالیں آتی ہیں جو اسمبلی میٹنگ میں رات جا کر رہتا ہوں، وہاں کے حساب سے دن نکلا ہوا ہوتا ہے کہ جب سفر میں ہے تو آپ یہ کام بھی چھوڑ دیں، تو وہ بھی اپنے حساب سے صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے میرا جاگنا سونے کا سارا ٹائم ٹیبل آؤٹ ہے، اور پھر ہر بات کر ہمارے جو میزبان صاحب ہیں وہ کہتے ہیں نیوزی لینڈ آپ کو گھما دیتا ہوں تو تقریباً میرا کیسے گزر رہا، آپ لوگوں کی محبتیں یقین میں دل میں لے کے جاؤں گا، کتنی محبت سے سب لوگ ہیں وہ دعوتیں دے رہے ہیں، لیکن سن لیجیے گا میں جو الفاظ پیش کروں گا جناب زینب الکبریٰ سے متعلق۔ مولانا کی صحت کے لیے آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ امام زین العابدین اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ جہاں پہ مولا فرماتے ہیں بی بی نے مسئلہ پوچھا، ذہن میں ہے میں مسائل نہیں پڑھنے جا رہا، کہ بی بی نے فرمایا کہ شام غریبہ میں کہ میں ہم خیمے میں جل کے مر جائیں یا بغیر چادروں ہمارے چادر چھین لی گئی، بغیر چادروں کے باہر چلے گئے۔ تو جناب مولا سجاد علیہ السلام نے فرمایا پھوپھی اماں آپ مسئلہ جانتی ہیں، امتی انت بحمداللہ عالمۃ غیر معلمۃ وفاہمۃ غیر مفاہمۃ۔ پھوپھی اماں آپ مسئلہ جانتی ہیں، آپ کو کسی نے تعلیم نہیں، عزیزان گرامی یہ عصمت سے کم درجہ نہیں ہے جہاں کوئی پڑھانے والا نہ ہو اور پہلے سے علم رکھتا۔ یہ امام معصوم کے جو ہے، اگر آپ کہنا کہ عالم دین کا عقیدت میں کہہ دیا، امام معصوم عقیدت میں نہیں کہتے جب تک کہ وحی نازل نہ ہو۔ انجی الحمدللہ آپ کو مسئلہ علم مسئلہ پوچھنے کی ضرورت نہیں، آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، آپ فاہمہ ایسی سمجھدار ہے جس کو کسی نے سمجھایا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا مسئلہ میں جانتی ہوں لیکن امام وقت سے پوچھ کے عمل کرنا چاہتے ہیں، یعنی گرامی جو اس حالت میں بھی امامت کی اطاعت سے کھائیں وہ بھی جناب زینب الکبریٰ۔ ایک صلاۃ پڑھ کے تھوڑا اور ذہن کریں آ جائے۔ صلی علی محمد وآلِ محمد۔ تھوڑا سا ذہن کریں۔ صلی علی محمد وآلِ محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ حیدر کبھی بنی کبھی شبیر ہے زینب، حیدر کبھی بنی کبھی شبیر ہے زینب،
حسین اگر قرآن تو تفسیر ہے زینب. حق محمد و آل محمد بلندتر صلوات. توجہ فرما رہے ہیں کیا؟ میں جو پیش کر رہا ہوں خدمت میں کہ جناب زینب کبریٰ سلام علیہا کس انداز سے بیان فرما رہی ہیں، اور ہر آدمی جو سنے گا وہ گواہی دے گا کہ جس انداز سے جناب زینب کبریٰ نے دفاع کیا ہے پورے تشیع کا، پورے اسلام کا، اہل بیت علیہ السلام سے. عام مسئلہ جانتی ہیں کہ نہیں، اطاعت اس حالت میں بھی. آپ نے دیکھا کہ پریشانی ہو تو کئی مرتبہ لوگ خدا سے لڑ پڑتے ہیں، ہمارا ہی کیوں امتحان ہوا، ہمارے گھر میں کیوں پریشانی آئے. اور اگر اس حالت میں بھی جناب زینب کبریٰ توحید، دیکھیں توحید کا دفاع کریں، یہ کمال ہے جناب زینب کبریٰ. جب دربار یزید میں بھی پہنچی تو اول سفر تھا، یہ سب نے لکھا کہ جمعے کا دن تھا. روز عاشور پہ اختلاف ہے علماء میں، کچھ کہتے ہیں جمعے کا دن تھا، کچھ کہتے ہیں ہفتے کا دن تھا. لوگ ہیں نا میرے ساتھ، جمعے کا دن تھا یا ہفتے کا دن تھا، اس پہ اختلاف ہے. اول سفر جب لوگ پہنچے اہل بیت علیہ السلام دربار یزید میں شام پہنچے تو وہ جمعے کا دن تھا. اس پہ اتفاق ہے کہ جمعے کا خطبہ دے رہا تھا. البتہ بنو امیہ کی عادت تھی بدھ کے دن بھی خطبہ دے لیتے تھے جمعے کا. میں نے کسی مقام پہ کہا تھا کہ یہ شاید جو اردو زبان، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اسلام کے بعد کی زبان ہے، عربی فارسی پہلے کی زبان ہے، اردو بعد میں بنی ہے. اس میں شیعوں نے بڑا کردار ادا کیا، شیعوں نے زبان کو بنانے میں نا بہت کردار ادا کیا. تو شیعوں نے کیا کیا، اپنے ساری اصطلاحات اس میں ڈال دی. اگر ہمیں کہنا ہوتا ہے نا کہ یہ بہت ہی بے وقوف آدمی ہے، کہتے ہیں بدھو ہے. بدھو سے کہا جاتا ہے جو جمعے میں اور بدھ میں تمیز نہ کرے. بہت گہرا دراز ہے. تو مجھے وہ بحث نہیں ہے کہ وہ بدھ کے دن بھی جمعہ پڑھ لیتے تھے، نہیں، یہ جمعے ہی کے دن جمعہ ہو رہا تھا اس دن. اور یہ بعض علماء نے لکھا کہ جب معاویہ بن سفیان نے جمعہ کا خطبہ بدھ کے دن دیا تو خطبہ دیتے وقت ایک مرتبہ اس نے کوفے کا رخ کیا، کہا یا علی جو بدھ میں جمعے میں فرق نہیں کرتے وہ تجھ میں مجھ میں کیا فرق کریں گے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ شیعہ وہ ہوتا ہے جو سمجھدار 1400 سال بعد بھی سمجھتا ہو یزید کون تھا، حسین کون. جمعہ میں کہہ رہا ہوں اللہ بہت سمجھنا ضروری ہے. تو اول سفر، پہلی یکم سفر تھی 61 ہجری، جب بیویاں پہنچی ہیں شام والا سجادہ کے ساتھ. اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وہ مسائل زیادہ اس کے اندر تم نے، اور میں جو میلاد پڑھ رہا ہوں میں نے بیوی کا کہا تھا کہ میں خطبوں کو پیش کروں گا، بس ایک جملوں کو ذرا فراز سے پیش کرنے کی بیوی. تو جب جناب زینب کبریٰ پہنچی مولا سجاد کے ساتھ، جمعے کا دن ہے اور اس دن ایک خطبہ پڑھانے والا، خطبہ دینے والا ہے، درباری مولا تھا. مولا امیر کا نام لے کے اور امام حسن حسین علیہ السلام کے نام لے کے توہین کر رہا ہے. اب وہ میں جملے نہیں دہرانا چاہتا، تو توہین بھی اس میں بہت زیادہ توہین کے پہلو. مولا سجاد علیہ السلام نے کہا کہ اس نے خطبہ دیا، مجھے بھی بولنے. تو یزید نے کہا کہ نہیں، آپ قیدی ہیں، آپ کو بولنے کی اجازت نہیں. اب وہ مولا سجاد کو اور مجمع کو قائل کر رہا تھا، مولا سجاد کو ڈسٹرب کرنا چاہ رہا. تو مولا نے کہا مجھے جب اس نے بولا تو مجھے بولنے دو. کہ نہیں، آپ قیدی ہیں، آپ نہیں بول سکتے. دیکھیے میں جو سارا مقدمہ بنا رہا ہوں تاکہ میں جملے سمجھا سکوں کہ بی بی زینب نے کن حالات میں خطبہ دیا. جب پہلے علی پہ پابندی تھی تو جناب زہرا نے خطبہ دیا. پہنچ گئے ہیں. جناب سیدہ کن حالات میں مسجد نبوی گئی اور بیوی نے خطبہ دیا؟ کیونکہ امیر المؤمنین پہ پابندی تھی. جب پہلے علی پہ پابندی تھی تو پہلی زہرا نے خطبہ دیا. جب چوتھے علی پہ پابندی تھی تو ثانی زہرا نے خطبہ دیا. میرے دل میں بہت دیر لگ گیا. اور یہ حالات کیا ہیں کہ جناب مولا سجاد علیہ السلام پہ پابندی، یزید نے پابندی لگا دی. اچھا یزید بار بار ایک بلندی پہ بیٹھا تھا، بلندی سے نیچے دیکھتا اور پوچھتا، سوال کرتا. اس نے بہت زیادہ سفراء کو، نوابین کو دعوتیں دے رکھی تھی. سارے وہاں پہ رؤسا بیٹھے تھے. 700 کرسی نشین. یعنی اگر آپ دربار یزید کبھی کوئی حضرت یحییٰ ابن زکریا کا سب وہیں پہ دفن ہے. یہ مولا حسین علیہ السلام نے بہت یاد کیا جناب یحییٰ کو کہ ایک بدکارہ کی خاطر ایک نبی کے سر کو قلم کر دیا گیا. مولا کی جملے تھے نا. تو بہت بار لوگوں نے پوچھا کہ مولا امام حسین علیہ السلام کا آپ کیوں حضرت یحییٰ کو یاد کر رہے ہیں؟ مولا پیغام دے رہے تھے جہاں یحییٰ کا سر رکھا گیا تھا
اسی جہاں دربار میں اسی تخت کے اندر میرا سر رکھا جائے گا. یعنی مولا اس طرح اشارہ کر رہے ہیں دیکھیں میلاد میں کیا کروں حالات ایسے. تو وہ اب جب جائیں گے اب وہاں پہ تو دربار میں حضرت یحییٰ ابن زکریا سلام اللہ علیہ ان کا سر اقدس وہاں پہ سر مقدس دفن. تو یزید بار بار اشارہ کر کے پوچھا تھا کہ ان میں زینب کون ہے, بیویوں کے نام لیتا پوچھتا, بیوی نے جواب نہیں دیا. بیوی سے اس نے کلام کرنا چاہا, ہم کلام ہونا چاہتا تھا, کلام کرتا بیوی جواب نہیں دیتی. یہاں تک کہ آخر میں اس نے سلام کیا. وہ جانتا تھا کہ مسلمانوں میں سلام سنت ہے, جواب دینا واجب ہے, لیکن مسلمان کے سلام کا جواب واجب ہے. ایک مرتبہ یزید ملعون نے جناب زینب کو سلام کیا, السلام علیکم, آپ پہ سلام ہوا ہے زینب کبریٰ, اے علی کی بیٹی آپ پہ سلام, بیوی نے جواب نہیں دیا. اے مسلمانوں, جس یزید کو نبی کی نواسی سلام کا جواب نہ دے اسے رضی اللہ عنہ کہنا. جملے پہنچ رہے ہیں نا, میں اگر کسی میں ضرورت ہے تو کہے مسلمان تھا, میں تو پھر مانو جس کو نبی کی نواسی سلام کا جواب نہیں دے رہی تھی وہ کافر تھا, نبی کو سلام کا جواب نہیں دے رہی تھی. اب بیوی نے جواب نہیں دیا. کسی بھی طرح سے جناب زینب کبریٰ سلام علیہا یزید سے کلام نہیں ہو رہی تھی, لیکن جب امام سجاد پہ پابندی لگ گئی اور اس نے کہا کہ آپ خطبہ نہیں دے سکتے, اب جناب زینب کھڑی ہوئی. جیسے جناب زینب خطبے کے لیے کھڑی ہوئی نا, تو ایک مرتبہ یزید نے جلاد سے کہا کہ نہیں, تازیانے مارو اور ان بیوی کو بٹھا دو, انہیں خطبہ مت دینے دیں, خطبے کی اجازت نہیں. جلاد آگے بڑھا, جناب زینب یزید بلندی پہ بیٹھا تھا, بیوی نے وہیں چبوترا جو بنا ہوا ہے وہاں پہ بیویاں بیٹھی تھی, ایک اس پہ لکڑیاں لگی ہوئی ہیں, وہاں پہ بٹھایا گیا تھا. تو یزید کو بیوی نے دیکھنے کے بعد, اب تک دیکھیں یزید کلام کر رہا, بیوی جواب نہیں دے رہی. اب خود بیوی نے کلام کیا, یزید سے کہا کون روکے گا مجھے خطبے سے, یا ابن الطلقاء, اور یزید تو ہمیں خطبے سے, مجھے خطبے سے روکے گا, اگر روک سکتا ہے تو روک کے دکھا, میں علی کی بیٹی ہوں. دیکھیں جملے کو سنیے گا, بیوی فرماتی ہے یا ابن الطلقاء, طلقاء جمع ہے طلیق, طلیق کی. طلیق کہتے ہیں جب دو افراد میں جنگ ہو میں سے ایک دوسرے کو زیر کر لے, اور زیر کرنے کے بعد کہے جا میں نے تجھے چھوڑ دیا, میں تجھے قتل نہیں کر میں چلا جا. بی بی فرما رہی ہے بھول گیا یزید تیرے اجداد فتح مکہ میں جنہیں میرے بابا نے جانے دیا تھا, تو ان کی اولاد ہے. نبی نے کہا جب نہ تو لگا, روک سکتا ہے تو روکے. سارا مطلب کھڑا ہو گیا, کہ یزید یہ بی بی ہے, بوڑھی ہے, قیدی ہیں, کچھ نہیں کر سکتی. یزید نے جملہ کہا تم نہیں جانتے یہ جس خاندان سے ہے, جانتے ہیں نا کہ اہل بیت علیہ السلام کا, کہ یہ جس خاندان سے, جب بھی ان کے خاندان سے کوئی بولتا ہے وہ میرے خاندان کو نابود کر دیتا ہے, جانتا ہے کہ اس خاندان نابود ہونے والا ہے. سارا مجمع یزید کے خلاف ہو گیا, نہیں یزید بول رہے. اب یزید نے دیکھا کہ چارہ نہیں ہے تو جلاد کو اشارہ کے واپس چلا. میں بھی آگے جا کے دو اشکالات اعتراضات جو پاکستان میں ہمارے ہوئے اس کے جوابات بھی دوں گا, سن لیجیے گا. تو ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے جب سنا تو بیوی کھڑی ہو گئی, اور بیوی نے خطبہ دیا, کہا کہ اے یزید کت قیدک وسعا سعیک وناصب جہدک واللہ لا تنفذ ذکرنا ولا تميت وحینا. اے یزید تو نے جتنی کوشش کرنی تھی کر لی, تو جتنا مکر و فریب کر سکتا ہے کر لے, جتنے دھوکے دے سکتا ہے دھوکے دے لے. خدا کی قسم ہم اہل بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں. لا تنفذ ذکرنا ولا تميت وحینا, وہ جو میرے جج رسول خدا پہ وحی نازل ہوئی تھی قرآن, وہ ختم ہونے والا نہیں ہے. بی بی زینب اس خوبصورت انداز سے فرما رہی ہے ہمارا ذکر مٹنے والا نہیں ہے. آپ آج 1446 ہجری میں سن رہے ہیں, 1446 ہجری میں سن رہے ہیں, شاید اسی لیے آپ کو سمجھ نہیں آ رہا. عزیزان گرامی 61 ہجری میں وہ لوگ جب سن رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کیا کہہ رہے ہیں یہ بی بی, واللہ بی بی کہہ رہی تھی اللہ کی قسم ہمارا ذکر مٹنے والا نہیں ہے. اب وہ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ بھئی مٹ تو گئے, اس کے بھائی مارے گئے کربلا میں, بیٹے مارے گئے, یہ خود قیدی بنی کھڑی ہے, علیہ باللہ یہ تو مٹ گئے. عزیزان گرامی بی بی فرما رہی تھی او یزید, اب وہ سب دیکھ رہے ہیں حکومت یزید کی, تخت یزید کا, تاج یزید کا, فوج یزید کی, سکہ یزید کا, ہر چیز یزید کی, اور یہ قیدی ہے. تو بی بی فرما رہی تھی نہ یہ حکومت ہوگی, نہ یزید کا سکہ ہوگا, نہ یزید کا تاج ہوگا, نہ یزید کی فوج ہوگی. اسی دمشق میں یزید کا محل نہیں ہوگا, قبر کا نشان نہیں ہوگا, پورے شہر میں لکھا ہوگا ویلکم ٹو دا سٹی آف سیدہ زینب.
توجہ فرمانے جناب زینب کبریٰ اس زمانے میں فرما واللہ اللہ کی قسم ہم اہل بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے. اب وہ سب کے سب پریشان تھی. بی بی کیا کہہ رہی ہیں؟ کہا کسی پورے نظام کے درمیان میں قسم کھا کے کہتی ہوں کہ ہمارا ذکر نہیں ملے گا, میرے جلد رسول خدا کی وحی ختم نہیں ہوگی. یزید نے شراب کا جام لے رکھا تھا, شطرنج کھیل رہا تھا, اور شطرنج کی اس نے بساط بچھا رکھی تھی, قرآن کے اوراق پہ شراب کا جام رکھا, شراب کے کچھ یعنی جو اس کے ہاتھ میں جام تھا اس قرآن کے اوراق تھے جن پہ قرآن لکھا تھا اس پہ, اور یہ اشعار پڑھ رہا تھا. میں یہ سارا پڑھوں؟ گرامی اشعار یزید ملعون سے منسوب ہے کہ اس نے ان اشعار کو وہاں پہ پڑھا, یعنی الیاذ باللہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, کہ یہ جو جملے کہے ہیں لعبت ہاشم بملک فلاں وہی نظر والا ملک جہاں, یہ بنی ہاشم کا کھیل تھا. نہ کوئی خدا ہے نہ کوئی فرشتہ وہی لے کے آیا, ایک انہوں نے محمد کو نبی بنا دیا میرے اجداد کو ذلیل کرنے کے لیے, نیچا دکھانے کے لیے بنی ہاشم نے کھیل کھیلا تھا. نہ میں خدا کو مانتا ہوں, نہ میں اندھے کے جبرائیل فرشتے کو مانتا ہوں, نہ میں قرآن کو مانتا ہوں, نہ میں نبی کو مانتا ہوں. عزیزان گرامی یہ صرف ولایت جناب سید الشہداء کا مسئلہ نہیں تھا, یزید اللہ رسول کا منکر. یہ جو آج ہمارے بہت سے مسلمان کہہ رہے ہیں مسلمان تھا اس سے غلطی ہو گئی. عزیزان گرامی اتنا بڑا گناہ اگر معاف ہے تو ایک چھوٹی سی لعنت کیوں یزید پہ معاف نہیں؟ جملے پہنچ رہے جانے گرامی, یہ یزید کے پورے شجرے کو جناب زینب کبریٰ نے وہاں پہ جوڑا اور بتایا کہ جب اس نے کہا کہ آج میرے اجداد وہ جو بدر و احد میں مارے گئے تھے اگر زندہ ہوتے تو وہ دیکھ لیتے کہ میں نے محمد کی نسل سے بدلہ لے لیا. عزیزان گرامی اس کا مطلب ہے کہ کوئی اسلام کا معاملہ نہیں, جو پورا مسئلہ بنا دیا خلافت کا, یہ خلافت نہیں تھی, یہ سارا دنیا اور کفر نجاست بھری ہوئی تھی یزید کے اندر, بغض اور کینے کی. میں سخت جملے کہہ رہا ہوں بہادر کے ساتھ, لیکن اب سن لیجیے گا جو مجھے پیش کرنا ہے. عزیزان گرامی جناب زینب کبریٰ سلام علیہا نے ایک مرتبہ جب خطبہ دیا سارا دربار ایک مرتبہ یزید کی ملامت کرنے لگا, اس کو لعن طعن کرنے لگا کہ یزید تو نے تو کہا تھا کہ یہ باغی ہیں اور یہ بیوی کہنی ہے یہ آل رسول ہیں. اب آج ہمارے پاکستان کے اندر جو ہے جملہ بار بار پیش کیا جا رہا ہے, اور وہ یہ ہے کہ یزید نے ایک مرتبہ کہا میں نے نہیں مارا حسین کو, وہ تو راضی نہیں تھا, وہ تو مار دیے لوگوں نے دھوکہ دے کے مارا. یاد ہمارے یہاں یو کے میں بھی ہے, لیکن پاکستان بہت زیادہ پیش کیا جا رہا ہے. یزید نے خود کہا میں نے نہیں مارا حسین کو, عبید اللہ ابن زیاد نے مار دیا, عمر سعد نے مار دیا. سارے مجمع کی توجہ رہے. تو عزیزان گرامی یزید نے کن حالات میں کہا میں نے نہیں مارا, یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. لیکن جب ایک مرتبہ یزید کو شکست ہونے لگی اور اس نے دیکھا کہ سارا دربار کا ماحول بدل گیا ہے, سارے میرے مخالف ہو گئے, اس نے کہا ایسا نہ ہو کہ بغاوت ہو جائے. اس نے اس لہجے میں کہا میں نے نہیں مارا, عبید اللہ ابن زیاد نے مارا ہے, عمر سعد نے مارا. جب اس نے دیکھا بغاوت ہو سکتی ہے, جیسے یزید نے کہا میں نے نہیں مارا, جناب زینب نے سر اقدس کو دیکھا مولا حسین کے, اور بیوی نے فرمایا بھیا گواہ رہیے گا میں نے آپ کے قاتل سے اسی کے دربار میں اقبال جرم لے لیا. اقبال جرم یعنی ٹو پلیڈ گلٹی, اس نے مان لیا. اس کا مطلب ہے پہلے کیا کہہ رہا تھا حسین بہادر القتل تھے, حسین کو مارنا ضروری تھا, حسین باقی تھے. جیسے اس نے کہا میں نے نہیں مارا, اس کا مطلب ہے مان رہا تھا مارنا جرم تھا. پہنچ گئے مان رہا تھا مارنا جرم تھا, تبھی تو کہہ رہا تھا میں نے نہیں مارا. پہلے کہہ رہا تھا نہیں مارنا ضروری تھا. بیوی کے خطبے کے بعد دیکھیں ایک خطبے میں جناب زینب نے پوری شطرنج کی بساط پلٹ دی. یزید تو کس طرح سے دفاع کرے گا؟ اس کا میں نے نہیں مارا, عبید اللہ ابن زیاد نے مارا تھا, عمر سعد نے مارا. جیسے ہی بیوی کا خطبہ ختم ہوا پورا دربار کھڑا ہو گیا, شور مچانے لگا. اب سارا دربار اونچی آواز سے کھڑا ہو گیا. عزیزان گرامی جملے کو سن لیجیے گا, سارا دربار کھڑا تھا اور سب کی آنکھوں میں آنسو تھے, سب رو رو کے کہہ رہے تھے یہ بیوی بہت باعظمت ہے, یہ بیوی بہت باعظمت ہے. جب سارے دربار سے جناب زینب نے اپنی عظمت منوا لی, اب بیوی نے رخ کیا مولا سجاد کا اور جملہ کا قم یا سیدی و مولا. عزیزان گرامی جب سارے دربار سے بیوی نے اپنی عظمت میں, کس کا دربار؟ یزید کا دربار. جب یزید کا دربار جناب زینب کی عظمت کو ماننے لگا, کہنے لگا کہ یہ بیوی بہت باعظمت ہے, جب سارے بھائی دیکھیں اسی دربار نے خاموشی اختیار کی تھی جب یزید نے مولا سجاد کو بولنے نہیں دیا. اب جناب زینب نے کیا کیا, سارے دربار کا ماحول جب بدل گیا, بیوی کی عظمت کو مانا. تو بیوی نے کہا میری عظمت مانتے ہو؟ بیوی نے جملے کا قوم یا سیدی و مولا, اے میرے مولا, میرے آقا, میرے امام, کھڑے ہو جائیے اور خطبہ دیجیے.
جانتے ہو کہ میں باعظمت ہوں، یہ میرا بھی امام. توجہ فرما رہے تھے امامت کا دفاع جناب زینب کو کرنے کی. لیکن زینب نے اس انداز سے خطبہ دیا کہ سب کو ماننا پڑا. یہ بھی بات میں جملے روک کے کہہ رہا ہوں. عزیزان گرامی یہی جملے حضرت ابو طالب کے ہیں. صحابہ کے شیرہ میں حضرت ابو طالب نے رسول خدا کو بھی کہا تھا قم یا سیدی و مولائی، اے میرے سید و سردار کھڑے ہو جائیے خطبہ دیجئے. میں نے کہا تھا نسلوں میں خدمت جاری رہتی ہے. دادا نے دعوت ذوالشیرہ میں کہا تھا قم یا سیدی و مولائی رسول خدا سے. پوتی نے مولا سجاد سے کہا اس وقت جناب رسالت مآب جوان تھے اور جناب ابو طالب بزرگ تھے. یہاں جناب زینب کبریٰ بزرگ ہیں، مولا سجاد جوان ہیں. بی بی دیکھ کے فرما رہی ہیں اے میرے سید و سردار، میرے مولا، میرے آقا، میرے امام کھڑے ہو جائیے اور خطبہ دیجیے. عزیزان گرامی اب ایک مرتبہ میں مولا سجاد کے خطبے کو نہیں پیش کرنا چاہتا، لیکن وہاں پہ ملتا یہ ہے کہ مولا سجاد پھر ایک مرتبہ کھڑے ہوئے. مجمع نے کہا کہ قیدی کھڑے ہو جائیے، ہم آپ کو خطبہ سنیں. مولا جبیر نے کہا کھڑے ہو جائیں، تو مجمع نے کہا قیدی آپ ممبر پہ آ جائیں. ممبر پہ اس کا مطلب ہے کیونکہ مجمع کھڑا ہو چکا تھا، مولا سجاد نظر نہیں آ رہے. جب امامت کی تعظیم میں مجمع پاؤں پہ آ رہا ہے تو سمجھیے جناب زینب نے کتنا بڑا جہاد کیا. اس مجمع کو جو یزید کے دربار میں بیٹھا تھا امامت کے احترام میں کھڑا کر دیا. سارے مجمع نے کہا کہ اے قیدی آپ ممبر پہ آ جائیے، ہم سے دیکھنا چاہتے ہیں. تو مولا نے ایک مرتبہ ممبر کو دیکھا کہ حاضل اعمد، اس لکڑیوں کے ڈھانچے لیکن مولا سجاد سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں ممبر وہ ہے جہاں اہل بیت کے فضائل ہو، جہاں توہین امامت ہو، وہ ممبر نہیں لکڑیوں کا ڈھانچہ. امام نے فرمایا حاضل اعمد، اس لکڑیوں کے ڈھانچے. مجمع نے کہا قیدی ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. امام نے زنجیریں سنبھالی ممبر پہ آئے. جب امام نے خطبہ شروع کیا تو امام نے فرمایا اعطینا صدقا وفضلنا بسبقین فاعطینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنین. یہ اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، علم ہمیں عطا کیا ہے، علم بردباری تبتل نہیں میں کسے پیش کروں گا سب کو. اور آخر میں مولا نے فرمایا کہ مومنوں کے دلوں میں محبت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. توجہ، یزید جسموں پہ راج کرنا اور ہے، دلوں پہ حکومت کرنا اور ہے. اللہ گرامی جب مولا نے خطبہ دیا تو وہاں پہ ایک روایت میں سب علماء شیعہ سنی نے لکھا کہ یزید نے ایک مرتبہ مؤذن سے کہا کہ اذان دے دے. اس نے کون سی نماز کی؟ جمعہ بھی ختم ہوا ہے، ظہر ہوئی ہے، عصر ہوئی نہیں. کہا تو اذان دے. اب پتہ چلا یہ بے وقت اذان دینا یزید کی سنت. ایک مرتبہ اس مؤذن نے اذان شروع کر دی. امام سجاد نے یہ نہیں کہا کہ نماز کا وقت نہیں، یعنی اذان. ممبر پہ آپ خاموش ہو گئے. اس نے کہا اللہ اکبر. امام نے کہا جل جلالہ. اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. امام نے کہا وحدہ لا شریک لہ. اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. امام نے کہا مؤذن رک. سبحان اللہ. امام نے مؤذن کو روکا اور ایک مرتبہ یزید کے اندر اشارہ کیا، یزید یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام ہے؟ اب یزید خاموش، وہ جواب نہیں دے سکتا. بی بی نے خود پھر مولا سجاد نے فرمایا اگر یزید تو کہتا تیرے جد کا نام ہے تو جھوٹا، اور اگر تو مانتا ہے یہ میرے جد کا نام ہے بتا پھر ہمیں قیدی کیوں بنایا. اگر گرامی جناب مولا سجاد اور جناب زینب کبریٰ نے پورا کا پورا ہمارا جو انسٹیٹیوشن ہے، جو مکتب اہل بیت ہے، اس کو بتایا. میں ایک سادہ سی مثال دینا چاہ رہا ہوں اگر سننا پسند فرمائیں. 5 سے 10 منٹ 12 منٹ میں انشاءاللہ بات مکمل کروں گا. اس کو سن لیجیے گا غور سے. حضرت گرامی نوجوانوں اور بچوں کے لیے اس مثال کو پیش کر رہا ہوں کہ آج مجھے بات کا تعجب ہوتا ہے کہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ علیہ باللہ امام حسین کو اگر پتا تھا تو انہوں نے خودکشی کری. باہر بھی لوگوں تو کہا کہ اگر حسین ابن علی علیہ السلام جانتے تھے کربلا جانے سے پہلے تو خودکشی کے بعد کیوں جا رہے ہیں. کہ ہمارے یہاں وہ لال مسجد راجہ بازار پنڈی کا اگر واقعہ ذہنوں میں ہو کہ وہاں پہ بھی اس ملعون نے یہی کہا تھا. اس کے بعد پھر فساد ہوا. جمعہ کا دن تھا جو خطبہ، بھائی تمہارا جو خطبہ ختم ہو چکا جاؤ. جن اہل بیت پہ نام لے کے درود و سلام بھیجنا واجب ہے
حدیث نبوی ہے. خطبہ مکمل نہیں ہے جمعے کا جب تک کہ رسول خدا اور اہل بیت علیہ السلام کا نام لے کے درود و سلام نہ بھیجے, اور ان خطبوں میں اہل بیت کا نام لے کے مولا کی توہین ہوتی رہی. بنو امیہ نے شروع کیا اس کو. اعلان گرامی میں جو جملے پیش کر رہا ہوں اس کو سن لیجیے گا. تو اب ایک مرتبہ وہاں پہ وہ جو ماحول ہے میں جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس انداز سے انہوں نے سارا ماحول بنایا بنو امیہ نے اور پھر یزید نے, اور اہل بیت علیہ السلام کی مخالفت کی اور جناب زینب کبریٰ نے دفاع کیا. میں ان جملوں کو سوچ رہا ہوں کہ اس انداز سے پیش کروں. ایک صلاۃ پر محمد علیہ آج یہ افراد کہتے ہیں کہ بھئی کہا نا کہ بھئی کیوں یہ سارا پوری دنیا کے اندر ہے جہاں جہاں پہ بھی بغض اہل بیت علیہ السلام کے مجالس سے ذکر اہل بیت جانتے ہیں کہ ذکر کے لائق ہے تو صرف محمد والے محمد علیہ السلام, اور کوئی ایسا ہے نہیں. اس لیے اگر کوئی رکھ بھی لے گا مجلس تو کوئی آئے گا نہیں. اس لیے فتوے دینے پڑے گی کہ میرے نکاح ٹوٹ جاتا مجلس میں جانے. اتنے بچے کیوں نکاح پڑھواتے ہو, نکاح ہی ٹوٹ جائیں کہ علم کو دیکھا اور نکاح چلا گیا. مجلس کی آواز سنو گے. میں تو ایک دفعہ کراچی میں پڑھا تھا, میں نے کہا کہ آج میں چیخ کے اس لیے پڑھ رہا تھا کہ جہاں پہ ہو سکے سارے نکاح تو ہو. مجلس کی آواز کانوں میں پڑے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے. سرکار گرامی اتنے نہ جانے کیا ہو گیا ہے, اتنا بغض اہل بیت علیہ السلام کہاں سے آ گیا ہے کہ کان میں آواز پڑ گئی تو صاحب کانوں پہ انگلی رکھ کے گزر رہا ہے. کان میں آواز نہ پڑ جائے, خدا نہ کرے آواز پڑ جائے, ہدایت ہی نہ ہو جائے. اللہ گرامی یہ پورا کا پورا جو پورا مکتب ہے آل محمد علیہ السلام کا, جو جملے پیش کر رہا ہوں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا. اللہ گرامی یہ جو پورا نظام سنبھالا ہے آل محمد, جو مثال دینا چاہ رہا ہوں کہ کہتے ہیں کہ خودکشی علیہ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ علیہ وسلم. ایک ٹرین آ رہی ہے, بہت بڑے محقق اور مفکر کی مثال ہے, سمجھ لیجیے. تو کہتے ہیں ٹرین آ رہی, ٹریک بچھا ہوا, ریل کی پٹری, کچھ دہشت گرد آتے اور ٹریک کاٹ دیتے. ٹرین ٹری ریل ہو جائے گی, جتنے مسافر ہیں وہ سب کے ساتھ مارے جائیں گے. دہشت گردوں کا کام یہی لوگوں کو مارنا. تو انہوں نے ٹرین کی پٹری کے اوپر وہ ٹریک کاٹ دیا, ٹرین کی پٹری کا, تاکہ یہ لوگ سارے ریڈر کرتے ہیں. اتنے میں کچھ لوگ جو انسانیت کی پرواہ کرنے والے تھے وہ آ گئے. انہوں نے دیکھا کہ ٹریک کٹا ہوا ہے, ٹرین بہت تیز آ رہی ہے, جتنے مسافر ہیں سارے مارے جائیں گے, جو مسافر ہیں وہ بھی مارے جائیں گے, ٹرین بھی اتر جائے گی پٹری سے. تو انہوں نے کہا دیکھو, ان میں سے ایک نے کہا زیادہ وقت نہیں ہے, میں ٹریک کے اس طرف کھڑا ہو جاتا ہوں, یہ ٹرین میں مسافر مجھے بچانے کی کوشش کریں گے, میں تو نہیں بچوں گا لیکن ٹرین بھی بچ جائے گی اور سارے مسافر بھی بچ جائیں گے. لیکن آپ مت آئیے میرے ساتھ, ان کو بتا دیجیے گا میں نے خودکشی نہیں کی. جو لوگ بہت ان کو سلام. تو ایک مرتبہ دیکھیں کہ میں نے کہا نا بہت بڑے مفکر کی پوری زندگی کا نچوڑ ہے. وہ کہتے ہیں کہ اب انہوں نے کیا کیا, ایک آدمی نے کہا میں جان دے دیتا ہوں تاکہ ٹرین بھی بچ جائے, مسافر بچ جائے, اور باقی سب سے کہا کہ جب یہ لوگ اتریں تو ان کو بتائیے گا میں نے خودکشی نہیں کی ہے, میں نے ٹرین کو بچایا ہے, میں نے مسافروں کو بچایا ہے. اللہ تعالیٰ کی رہا آپ بھائی آپ سلامت رہیں جو پہنچ گئے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹرین کا ٹریک کاٹنے والا تھا یزید, ٹرین تھی اسلام, مسافر ہے مسلمان, جان دینے والے تھے مولانا حسین. اور مولا کہہ گئے جناب زینب سے اور جناب مولا سجاد سے سب کو بتا دینا میں نے خودکشی نہیں کی ہے, میں نے اسلام اور مسلمانوں کو بچایا. یزید اسلام اور مسلمانوں کو تباہ کرنا چاہتا تھا, میں نے ان سب کو بچایا. جو پہنچ کے ان پہ سلام ہے, میں نے ان سب کو بچایا. عزیزان گرامی اسی لیے جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا مولا کربلا عراق نہ جائیے گا, اہل عراق پہ آپ بھروسہ نہیں کر سکتے, انہوں نے آپ کے بابا اور آپ کے بھائی کے ساتھ دھوکہ کیا ہے. مولا نے فرمایا میں جانتا ہوں. میں دیکھیں کئی لوگوں کا مسئلہ یہ ہے وہ امت کی اصلاح کرتے کرتے امام کی اصلاح کرنے لگے. پتہ نہیں میرے جملے پہنچے ہیں, خدا نہ کرے کہ کوئی امام کی اصلاح کرنے لگے. سب جملے کہہ رہا ہوں میں. تو کہا کہ مولا کربلا مت جائیے, عراق مت جائیے, اہل عراق آپ کے ساتھ وفا نہیں کریں گے. آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں. کہا پھر کیوں جا رہے ہیں؟ کہا شہادت کے لیے. کہا کیوں شہادت کے لیے جا رہے ہیں؟ کہا اسلام نہیں بچے گا جب تک کہ میں شہادت نہ دوں. نہ کوئی لا الہ الا اللہ پڑھنے والا آج ہوتا, نہ کوئی محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہوتا, نہ کوئی علی ولی اللہ پڑھنے والا ہوتا. توجہ, معاملہ نماز کا نہیں تھا, آج اللہ ہوتا کوئی ماننے والا نہ ہوتا.
آج رسول خدا کا کوئی کلمہ پڑھنے والا نہ ہوتا, علی ولی اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوتا, اگر امام حسین کربلا نہ جاتے. مولا جانتے تھے کہ سارے لوگ کہیں گے حسین سے افضل کوئی نہیں تھا, جب حسین ہی نے یزید کی بیعت کر دی تو ہم اللہ کو کیوں مانیں؟ مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچ رہے ہیں, میں پورا خلاصہ پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی, مجھے زینبیت کو سمجھانا ہے, میں ساری تمہید باندھ رہا ہوں یہ ایک جملے کے لیے. اگر یہ میرا جملہ پہنچ گیا تو میں سمجھتا ہوں آج کا میرا میلاد ہوگا, میرے بہت سے بھائی میرے بزرگ پہنچ گئے, میں سارے بچوں کی توجہ جو اب تک نہیں پہنچے. اب جناب سید الشہداء نے کہا, اے عبداللہ ابن عباس, اسلام دین بچے گا, سب کچھ بچے گا, قرآن, میرے جد کی وحی, میرے جد کی نبوت, میرے بابا کی امامت, میرے بھائی کی ولایت, سب بچے گا میری قربانی سے. مولا پھر میں یہ نہیں سمجھ سک رہا کہ آپ بہنوں کو ساتھ کیوں لیتا ہے؟ اگر آپ شہادت کے لیے جا رہے تو بہنوں کو کہا, اے ابن عباس, اے عبداللہ ابن عباس, اے عباس کے بیٹے, دین بچے گا, سب کچھ بچے گا میری قربانی سے, اور میں بچوں گا میری بہن کی قربانی. اب پہنچ گیا. میں جانتا ہوں یہ مسائل کا جملہ, لیکن عزیزان گرامی مولا جانتے تھے یہ کربلا میں گھیر کے چاروں طرف سے مار دے گا, کہے گا کچھ باغی تھے, بغاوت کی تھی, ہم نے مار دیا. کوئی پوچھے گا بھی نہیں باغی کا نام کیا تھا, وہ نواسہ رسول تو نہیں تھا, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. یہ پہنچ گئے ان پہ سلام. یہ جناب زینب کی عظمت کو سلام. گلی گلی کوچے کوچے کوئی اسلام پہ اپنی آبرو قربان نہیں کرتا, نہیں ہے لوگ. اللہ گرامی, دولت دینا بڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن کچھ لوگ دولت دے دیتے ہیں دین کے نام. اس سے زیادہ مشکل ہے جان دینا. کچھ لوگ اپنی جان بھی دے دیتے ہیں, لیکن سب سے مشکل ہے اپنی آبرو دینا. نہیں مجھے معلوم میرے جملے پہنچتا ہے. اسلام پہ اپنی عزت و آبرو دینا سب سے مشکل کام ہے. سلام مولا سجاد جناب زینب اور ان بیویوں کو جنہوں نے اپنی آبرو کی پرواہ نہیں کی. ہم نے حسینیت کو بچانا چاہے ہمیں قیدی بنا لیا. مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچے یا نہیں پہنچے. عزیزان گرامی, کوئی نہیں کہتا ہمیں قیدی بنایا جائے. جناب زینب نے کہا مجھے حسین کی خاطر قیدی بننا منظور ہے. اب وہ کیا کرتے تھے, باغیوں کی بہنیں آ رہی ہیں, بی بی وہیں سے خطبہ دیتی تو ہر آدمی سننے پہ مجبور ہوتا, کہتا یہ بی بی بہت باعظمت ہے. بی بی کہتی ہے اگر میں باعظمت ہوں, وہ جو سر دار ہے میرا بھائی ہے, وہ نواسہ رسول ہے. ہر آدمی دیکھتا کہ ارے سر جدا ہو کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, یعنی یہ رتبہ مقام. جناب زینب کبریٰ, ایک ایک امام کا یاد کرنا حضرت زینب کبریٰ کو, ایک ایک امام, دو ہستیاں, یہ جملے آخری ادا کر رہا ہوں, دو ہستیوں پہ ہر امام نے سلام بھیجا. ائمہ کے 14 معصومین کے 12 اماموں کے, ائمہ اہل بیت کے 12 اماموں کے بیٹے بیٹیوں میں اگر رتبہ دیکھیں گے, کسی امام کی بیٹی کا اتنا رتبہ نہیں جتنا جناب زینب کا, اور کسی امام کے کسی بیٹے کا وہ رتبہ نہیں جو حضرت عباس. بڑی ذمہ داری سے میں نے پڑھا تھا, میں سوچتا تھا سب لوگ بولیں گے یہاں پہ. بیویوں میں 12 اماموں کے کسی بیٹی کا وہ رتبہ نہیں جو حضرت زینب کو بنا. میں بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں, اور بیٹوں میں کسی کا وہ مقام نہیں ہے جو حضرت عباس علیہ السلام. اور یہ میرا نہیں ہے, یہ تمام شیعہ علماء. کیوں؟ کیونکہ چوتھے امام کے جملے ایسے ہیں, چوتھے امام کے ان دو ہستیوں سے متعلق جملے ایسے ہیں کہ کسی امام نے کسی بھی اپنے اور کسی پھپھی یا چچا کی وہ تعریف نہیں کی. ان لعمی العباس منزلۃ عند اللہ. میں انشاءاللہ تعالی 4 شعبہ نہیں پڑھ رہا ہوں, میں انشاءاللہ کل تربیت اولاد کی مجھے انہوں نے موضوع دیا ہے, انشاءاللہ تفصیل سے پیش کروں گا, اور پھر امام حسین السلام کا, اور پھر مولا عباس السلام کا میں پیش کروں گا, اس پہ تفصیل سے. عزیزان گرامی, یہ جناب زینب کبریٰ نے کتنا کارنامہ انجام دیا. میں ایک آخری جملہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بی بی نے اپنے بھائی پہ بیٹوں کو قربان نہیں کیا. یہ صرف بھائی کی محبت نہیں تھی, توجہ جو پہنچ کے ان سب کو سلام. دیکھیں اللہ نے بھائی بنایا رسول خدا مولا علی کو, بھائی انہی کے خاندان میں سارے رشتے رکھے, لیکن ان دونوں میں اس لیے محبت نہیں تھی کہ میں بھائی کے قدر ہوں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. مولا علی بھی جانتے تھے پیغمبر جیسا کوئی نہیں, پیغمبر بھی جانتے تھے علی جیسا کوئی نہیں. ان کا کوئی رشتہ نہ بھی ہوتا تب بھی یہی سب سے افضل ہوتے, اور ایسی ہی محبت ہو. میرے جملے پہنچ رہے ہیں, میں کنفیوز ڈاٹ کام سے بنانا چاہ رہا ہوں.
میں وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں، جملے میرے پہنچ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی دیکھیں یہ اتفاق کی بات ہے، یہ اتفاق کی بات نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہن بھائی بنایا مولا حسین جناب زینب کو۔ اگر نہ بھی ہوتے تو جو رتبہ ان کا ہے وہ کسی کا نہ ہوتا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ آئیے میں وضاحت کر دوں دوبارہ، جو جملہ کہنا چاہ رہا تھا، جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے بھائی پہ بیٹوں کو قربان نہیں کیا، نہیں ہے مجمع، اپنے بھائی کی محبت تھی بیٹے قربان کر، نہیں، خدا کی قسم جناب زینب نے اپنے امام پہ بیٹوں کو قربان کیا۔ یہ اور بات ہے بیوی کے امام ہی ان کے بھائی ہیں۔ میرے جملے پہنچے نہیں؟ آگے میں نے یہ کیوں کہا، کیوں وضاحت کرنا ضروری تھی؟ عزیزان گرامی اگر جناب زینب نے بھائی پہ اپنے بیٹے قربان کیے ہوتے تو پھر دنیا کی کسی مومنہ پہ یہ حجت نہیں۔ انہوں نے تو اپنے بھائی کے لیے بیٹے دیے تھے، میں اپنے بچے قربان کیوں کروں؟ توجہ عزیزان گرامی، جناب زینب نے امام وقت پہ بیٹے قربان کیے، ساری مومنات کے لیے، تمام مومنات کے لیے بیوی نے حجت قائم کی ہے، میرے بیٹوں سے افضل تمہارے بیٹے نہیں۔ اگر میں اپنے بیٹے امام وقت پہ قربان کر سکتی ہوں تو ہر مومنہ تیار رہے امام وقت پہ اولاد قربان کر دے۔ جملے روشن ہوئے تھے تاکہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے مثال اتنی بڑی قائم کی ہے۔ یہ تو بیوی کے بھائی ہیں، نہ بھی ہوتے تو بیوی بیٹے قربان کر دیتے۔ اللہ نے شریعت الحسین، میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ جملے پہ اسی پہ تمام کرنا چاہ رہا ہوں، مطلب قریب ہے، جملوں کو غور سے سن لیجیے گا۔ عزیزان گرامی جناب زینب سلام علیہ بہن ہے مولا حسین، اور یہ صرف خونی رشتہ نہیں ہے، یہ امامت کی بہن ہے۔ جملہ کہہ گیا ہوں، نہیں مجمع، جو لوگ پہنچ رہے ہیں ان پہ سلام۔ عزیزان گرامی جناب زینب مولا حسین کی بہن نہیں ہے، امامت کی بہن ہے، یعنی بی بی کا رتبہ اتنا ہے۔ میں ایک اور مثال دے دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ حضرت مسلم ابن عقیل سے مولا حسین نے جب جملہ لکھا ہے نا کہ انی باعث الیکم، اے کوفے والوں، میں اپنے پاس سے تمہارے پاس بھیج رہا ہوں اخی وابن عمی وثقتی مسلم ابن عقیل، جو میرا بھائی ہے، میرے چچا کا بیٹا ہے، اور میرا معتمد ہے، میرا ثقہ ہے، جس پہ امامت کا ٹرسٹ ہے، امامت کا بھروسہ ہے۔ دیکھیں اگر امام نے رشتہ بتانا ہوتا نا تو وہ دوسرا جملہ کافی تھا، ابن عم، میرے چچا کا بیٹا۔ امام فرما یہ رہے ہیں کہ انی باعث الیکم اخی، میں اپنے بھائی کو، امامت کے بھائی کا نام مسلم ہے۔ اب شاید میرے جملے کو ہاتھ گئے ہوں، جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، یہاں رشتوں کو نہیں امام پال رہے، وہ بنو امیہ کے کام ہے۔ امام ان رتبوں کو سمجھا رہے ہیں، جو رتبہ مسلم نے عقیل کا، جو رتبہ حضرت عباس کا، جو رتبہ جناب زینب کا، دنیا میں کسی کا نہیں۔ امام تعلق کروا رہے ہیں، یہ مسلم میرے اس لیے کہ میرا بہنوئی ہے، میرے چچا کا بیٹا ہے، عقیل، توجہ کہ وہ اپنی جگہ پہ وہ سب ہے، صلہ رحمی ہے، صلہ رحمی اپنی جگہ، مسلم کا رتبہ اتنا ہے کہ حسین کا سفیر بنے۔ میرے جملے پہنچ گئے جانے کی خون کے رشتے کی وجہ سے نہیں، رتبے کی وجہ سے۔ حضرت تو اور بھی بہت تھے جنہوں نے آ کے مولا امیر سے شکایت کی، یار مجھے گورنر بنا دیں، میرا تو نام بھی نہیں لیے، یار مجھے اس کو دونوں کو، ہم دونوں کو گورنر بنا لیں۔ مولا نے کہا خدمت چاہیے ہوگی تو بلا دوں گا، یار آپ صاف صاف بتائیے آپ گورنر بنا رہے ہیں یا نہیں بنا رہے؟ مولا کا پھر صاف صاف سن لو، نہیں بنا۔ حضرت گرامی طلحہ زبیر کا واقعہ ہے، ذرا ذہنوں میں ہے آپ کے۔ حضرت گرامی کہا کہ یار میں نے پوری زندگی آپ کا ساتھ دیا، زبیر نے کہا پھپھی کا بیٹا، مولا نے کہا تو نے اس لیے ساتھ دیا تھا تو نہ دیتا، تو نے میرا ساتھ دیا اللہ کی خاطر، میں اللہ کا ولی ہوں۔ توجہ آپ لوگ نہیں پہنچ رہے ہیں، یہ سارا مطلب نہیں ہے، پہنچے گا میں مکمل نہیں کروں گا، پڑھتا رہوں گا پھر میں پوری رات لوگ کہہ رہے پڑھتے ہیں، بھائی دونوں حضرات سارے مطلب کی توجہ، میں جملہ پیش کر رہا ہوں۔
علیہ السلام کو اللہ نے حکومت نہیں دی. اکثر انبیاء اور ائمہ علیہ السلام کو نہ اللہ نے حکومت دی, توجہ, نہ دولت دی, نہ دنیاوی منصب دیا, تاکہ کوئی حکومت کے لالچ میں نہ آئے, کوئی نہ دولت کے لالچ میں نہ مانے, جو مانے اللہ کی خاطر مانے. اب پہنچ گئے حضرات. ہوتا یہ ہے کہ کسی کو حکومت مل جائے تو ہر آدمی کہتا ہے اب تو حکومت مل گئی. فرعون کے بعد حکمران تھا, نہیں بھی ماننا, کہہ رہا خدا چلو چپ ہو جاؤ, نہیں ہے مجمع. ایسے جانے کی نامی حکومت اور دولت تو ایسی چیزیں ہیں جو نہیں بھی ماننے لگتے ہیں. اللہ نے مولا امیر حکومت میں, خدا کی قسم جملے میں سن لیجیے, میں خونہ جگر دے کے جملہ پیش کر رہا ہوں, مولا امیر نے حکومت بنا بھی لی تب بھی پیمند لگی ابا میں ہنتے رہے. جس نے پیسے کی وجہ سے ماننا شام چلے جاؤ. اگر تو نے دسترخوان کی ایسے دولت کیسے ماننا تو شام چلے جا. یزید کا باپ ہے, یزید کا بھی باپ تھا. مولا کہا خبردار, اگر صرف حکومت کی وجہ سے. کیوں مولا امیر علیہ السلام ہمیشہ پابند, تاکہ جو مانے خدا کی خاطر مانے, آخرت کی خاطر مانے, کسی لالچ, کسی لالچ میں نہیں. میں بات بھی اپنے بھائی سے کہہ رہا تھا کہ یہ مجلس قربت نہیں لا, دہراتے رہے ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کی خاطر. کیوں؟ اللہ کو سب سے زیادہ ان سے محبت نہیں ہے مجمع. اللہ کی ہو, اللہ کو پوری کائنات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عزیز, ان 14 سے سب سے زیادہ محبت. کب پروردگار تجھے کیونکہ سب سے زیادہ محبوب ہے, ہم تیری خاطر ان کا ذکر کر رہے ہیں. توجہ, تجھے کوئی ان سے زیادہ عزیز نہیں, کوئی محبوب نہیں. پروردگار تیری وجہ سے ہمیں بھی سب سے زیادہ یہ محبوب ہے. سبحان اللہ. دنیا تو مل ہی جائے گی, جملہ میں کہہ گیا ہوں, دنیا تو مل ہی جائے گی, منصب مل جائے گا, پیسہ مل, ان کے صدقے میں سب ملے گا, لیکن مانو تو دنیا کی خاطر نہیں, اللہ کی خاطر. دولت کی خاطر نہ ماننا, لالچ کی خاطر نہ ماننا, میرا کام ہو جائے گا, یہ اوروں کے لیے رہنے دیں. مجھے تک نہیں بولتا, میرا بچپنا تھا تو میری ایک چچی جو ہے وہ میری دادی مرحومہ بتانے سے اشرا کراتی, ان سے لڑنے چاہیے. پورے محلے کی ہر خاتون کی منت پہلے ہفتے پوری ہو جاتی, اور ہم لوگ اشرا بھی کرا رہے, پورے سال منت پوری نہیں ہوتی. پتہ نہیں کوئی بہت رہنے کا, وہ آتے ہی منتوں کے لیے, نہ ہو تو کبھی نہ آئے. انہیں پتا ہے آل محمد ہی کی طرف سے ملنا کا, تم اپنے ہو. مولا بھی جانتے ہیں جائیں گے تو جائیں گے کہاں. اب میرے جو بہت گئے گرامی, یہ ہماری عقیدتیں کبھی کم نہیں ہونے پائیں. میرے تم نے بہت رہا ہے, یہ جو رتبہ ان ہستیوں کا ہے نا, یہ ہم سمجھ بھی نہیں سکتے. جو جناب زینب کبریٰ سلام علیہ کا رتبہ ہے, یہ جو اللہ کے نزدیک جناب زینب کی منزلت ہے, اس منزلت کی خاطر جب ایک مرتبہ کہنا سلام حیدر کرار کی بیٹی آپ تھے, یہ جو رتبہ مقام, یہ جو ائمہ علیہ السلام, یہ جو باتیں بات فرما رہے ہیں, جب دعا مانگو میری پھوپھی زینب کا واسطہ, آئیں بھی ہاتھوں کو بلند کر لیجیے. پروردگار اول شعبان کی گزر گئی, بعد میں امام فرماتے ہیں میرے شیعوں سے کہو جب پریشان ہو میری پھوپھی زینب کا واسطہ. اللہ میری پھوپھی کا واسطہ رد نہیں کرتا. آج اگر کوئی ذہن میں حاجت ہو ذہن میں لے آئیے گا, مغرب کا وقت قریب ہوتا ہے تو ہر دعا قبول ہوتی ہے. بس بھائی جو مجھے بتایا گیا تھا کہ 54 ہونے والے ہیں, آخری منٹ ہے, میں سب چاہتا تھا کہ 1 منٹ دعا کروا دوں. ایران میں ہمارے قوم مقدس میں بڑے بڑے علماء کے ہاں اساتذہ کے ہاں چند ولادتوں پہ 2 جملے مسائل پہ ضرور پڑھے جاتے ہیں, کیونکہ مظلومیت اتنی زیادہ. ایک مولا حسین ہے اور دوسری جناب زینب کبریٰ بی بی ام المصائب ہے. جب رسول اللہ نے ہاتھوں کو اٹھایا تھا تو ہاتھوں کو بہت چوما. جناب سیدہ نے فرمایا بابا میری بیٹی کے ہاتھوں کو اتنا آپ کیوں چوم رہے ہیں؟ تو پیغمبر کے آنسو بہنے لگے گا, بیٹی اس کے ہاتھوں میں رسیوں نے بندھا. پروردگارا تجھے واسطہ ان ہاتھوں کا
ہمیں امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما، اپنی برکت رحمت نعمت گھر میں نازل فرما۔ پروردگارہ اس بارگاہ کے اندر آنے میں جتنے بھی افراد موجود ہیں سب کی دعائیں مستجاب فرما، ہاتھوں کو پھیلا لیجیے گا، پھر دعائیں مانگ لیجیے گا، جو بھی اپنے ذہن میں حاجت ہو ذہن میں لے آئیے گا، تو بہت زیادہ پریشان ہے ایک واسطہ دینے والا ہوں۔ پروردگارہ جب بی بی واپس تشریف لائے تھے نا روضہ رسول پہ آئی نانا کے روضے پہ، تو بی بی نے بلند آواز سے کہا تھا نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا تو میں اپنی کلائیوں سے چادر ہٹاتی، اپنے بازوؤں کے نیل دکھاتی، آپ کی امت نے مجھے کتنے تعزیے ہونے والے ہیں۔ پروردگارہ بی بی کے ان جملوں کا واسطہ سب کی دعائیں مستجاب، ہمیں صاحب الزمان کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگارہ ہمیں ہمارے امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما، دشمنان اہل بیت کو ریز و نابود فرما، داعش و طالبان کو غارت فرما، جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو زندگی میں بار بار حضرت زینب کبریٰ سلام علیہا کی زیارت نصیب فرما۔